عالم دین کائنات کے لیے نمونہ ہوتا ہے، ہر نیک اور بھلے کام کی طرف وہ بلاتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر وہ نیکی کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنا لباس، اپنی حیت، اپنی شکل، اپنی صورت لوگ چینج کر لیتے ہیں، مگر عالم دین اپنی صورت، اپنا لباس، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت چینج نہیں کرتا، زمانے میں ڈھلتا نہیں ہے۔ جو ڈھل جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا عمل کمزور ہے، وہ کوتاہی کا شکار ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو ترک کرتا ہے۔ اگر کوئی آئے بھی بتقاضۂ بشریت عالم دین میں تو وہ اس سے توبہ کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، اڑتا نہیں ہے، ضد نہیں کرتا، رزق حلال کھاتا ہے، لوگوں کو سچے دین کی سچی اور سچی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے یہ دین کا عالم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لے کر چلتا ہے، جیسے ڈرائیور پوری گاڑی کو بھر کے منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں سواری کو کون سی منزل ہے، یہ کون سی جگہ آ گئی ہے، یہ کون سا سٹاپ ہے، یہ کس جگہ تک ہم سب اپنی گاڑی میں پہنچ پائے ہیں۔ ہوائی جہاز خاص طور، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون سا شہر ہے جو کراس کر لیا ہے، کون سا شہر ہے جس میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اس ڈرائیور کو، اس پائلٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پہنچے ہیں۔ عالم دین کی حالت بھی ایسے ہی ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ دین کا پتہ نہیں، احادیث کا پتہ نہیں، احکام کا پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، عقائد کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ عالم دین ان کو بتاتا ہے، وہ اناؤنسمنٹ کرتا رہتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے اب آپ نے یوں کرنا ہے، اب آپ نے یوں کرنا ہے، یہ مہینہ ہے، اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ عبادت کا ثواب ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اس مہینے میں تم نے حج کرنا ہے، یہ حج کا طریقہ یہ ہے، ایسے احرام باندھنا ہے، A to Z آخر تک۔ یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلتا ہے، مشن ایمان و اسلام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جو مشن ہے وہ دنیا میں اعلیٰ اور بالا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے رسول اللہ نے خاص دعا کی۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی وبعاها واداها کما سمع۔ اللہ تعالی رحمت کرے، تر و تازہ رکھے، ہمیشہ کھلتا رہے، پھولوں کی طرح مہکتا رہے وہ بندہ جس نے میری بات سنی، میری بات پڑھی، میرا علم حاصل کیا، مجھ سے دین سیکھا، مجھ سے حدیث سیکھی، مجھ سے قرآن لیا، پھر آگے دنیا کے اندر وہ لوگوں کو پہنچاتا رہا، جیسے سنا اس میں ذرا برابر سرے منہ، اونچ نیچ، کمی پیشی نہیں ہونے دی، اور اس دین کو آگے تک ٹرانسفر کیا، دنیا تک پہنچایا، دنیا کو روشناس کروایا، علم والا بنایا، دنیا کو سکھایا، پڑھایا، اور عالم پیدا کیے، عامل پیدا کیے، عمل کرنے والے پیدا کیے۔ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس پر کبھی خزان آئے، اس کو ہمیشہ اللہ بہار رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کی پچھلی سیٹوں پر ہی تھوڑی سی جگہ نصیب فرما دے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات۔ یہ اپنے علم سے فائدہ بھرپور اٹھاتے ہیں، اپنی جنت بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، اس کے بعد فرمایا جو سکھاتا ہے۔ استادوں کو بھی پیچھے رکھا۔ میرے اور آپ جیسے عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برانگیختہ کیا، ان کے جذبات کو بھڑکایا کہ سب سے بہتر تم ہو جو سیکھنے آ جاؤ، یہاں پہ سب سے بہتر تم لوگ ہو، سکھانے والے سے بھی اول نمبر ہے تمہارا، اگر تم دین کا جذبہ لے کر سیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ لوگوں، آج
اگر آپ نماز کا ترجمہ ہی سیکھ لو، قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ سیکھ لو، یا قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا تو اچھا تلفظ کے ساتھ بالتجوید اچھے الفاظ ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنے کا ملکہ حاصل کر لو تو تم قرآن کے طالب علم ہو۔ کوئی دعا سیکھ لو، تم قرآن کے دین کے طالب علم بن جاؤ۔ خیرکم، باقیوں سے تم بہتر ہو۔ اگر تم سیکھنے کے لیے آ جاؤ تو باقی ساروں سے تم بہتر ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سکھانے والے کو کہا تو بھی تو کبھی سیکھتا تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مرنے تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جو ہمارے نالج میں پہلے نہیں تھی، اب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ روز بروز اس میں اضافہ، فالحمدللہ روز بروز اللہ اضافہ فرما رہے ہیں۔ ہم بھی دین کے طالب علم، کوئی کامل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جیسے فن میں کہتے ہیں کو لکڑی کا کام کرنے والا ترخان وہ کہتا نہیں جی کاراگری دی کوئی اخیر نہیں، لوہار کہتا ہے جی کاراگری دی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی سا فن ہو، جب سب مانتے ہیں تو دین کا علم تو فن بھی ہے اور علم بھی ہے، اس کی انتہا کس کے پاس ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی صحابہ، کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا عمر بن خطاب جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مسئلے کا پتہ ہی نہیں، صحابی آتا ہے آ کے کہتا ہے السلام علیکم، میں فلاں ہوں جی، کوئی جواب نہیں آیا۔ جی سیدنا عمر امیر المومنین السلام علیکم، میں ملنا چاہتا ہوں، فلاں ہوں، جواب نہیں آیا۔ پھر کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر انتظار کیا، واپس پلٹ گئے۔ سیدنا عمر ضروری کام کر رہے تھے، کہا میں یہ نپٹا کے کام تو جاتا ہوں۔ باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بندہ وہ ایک جا رہا ہے، ہاں یہ تو وہی ہے جس کی آواز مجھے سنائی دی تھی، اس کو آواز دی، آئے آپ نے مجھے آواز دی تھی تو مجھے ذرا تھوڑی دیر لگ گئی تو آپ چلے گئے، انتظار کرتے۔ امیر المومنین میں انتظار تو کرتا، مگر رسول اللہ کی ایک حدیث تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر جواب نہ گھر سے آئے تو پلٹ آؤ، مورچہ ڈال کے بیٹھ نہیں جانا اتھے۔ تو اس لیے میں نے حدیث میں عمل کیا، 3 دفعہ بعد آواز بھی دی، انتظار بھی کیا، آواز بھی دی، انتظار بھی کیا، جواب نہیں ملا، میں آ گیا۔ یہ کہاں سے حدیث تو نے نکال لی؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سنی ہی نہیں، کسی مسلمان سے بھی نہیں سنی، آج یہ پہلا دن ہے کہ تو نے یہ بیان کی ہے۔ جی میں نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا دیکھ لیں، گواہ پیش کرنا پڑے گا، اگر تو نے رسول اللہ پر جھوٹ بولا تو میں درے ماروں گا، چاہے تو صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے نہیں جی امیر المومنین یہ حدیث ہے، میں نے سنی اپنے کانوں سے، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ برکف اگلی مرتبہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے پہلے سے عرض کیا یار امیر المومنین کو گواہ کو پیش کرنا ہے، یہ حدیث تم میں سے بھائیوں کسی نے سنی ہے؟ سارے بولے ہم نے تو سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یار امیر المومنین کو ایسا ہوا، وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں تجھے میں درے ماروں گا اگر گواہ نہ لایا، تو برائے مہربانی کون ہے تم میں سے جو گواہی پیش کرے؟ جیسے میں کہتا ہوں میں نے سنی، آپ نے فرمایا وہ بھی گواہی دے دے۔ امیر المومنین آ رہے ہیں، ایک صحابی کہنے لگے جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا وہ گواہی دے گا۔ جب عمر فاروق آئے، گواہی طلب کی، انہوں نے کھڑے ہو کے گواہی دی، سب نے تصدیق کی، عمر فاروق کا سر جھک گیا۔ ایک صحابی بزرگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ ڈرانا دھمکانا چھوڑ دے، تو اپنی قطع علمی کی فکر کر، اس پر تجھے افسوس کرنے کی بجائے تو صحابہ کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اب ایک مسئلے کا آپ کو علم نہیں ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمارا تو بچہ بچہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ سے۔ میرے بھائیوں یہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی علم میں کامل نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت سائے کی طرح
کوئی ساتھ رہتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی کبھی گھریلو زندگی، کبھی بازار کی زندگی، کبھی تجارت کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے ادوار گزرے، کبھی جہاد کی زندگی، کبھی مسجد میں ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، گھر والے اس وقت احادیث یاد کر لیتے، مسجد میں ہوتے مسجد والے یاد کر لیتے، کہیں جمعہ خطاب فرما رہے ہوتے تو وہ جمعہ کے حاضرین یاد کر لیتے، کوئی غیر حاضر ہوتا تو وہ رہ جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا علم کسی کو نہیں، وہ سیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ آج تو الحمدللہ کتب چھپ رہی ہیں، دھڑا دھڑ میدان میں آ رہی ہیں، بازار میں آ رہی ہیں، اور اللہ کی قسم 20 نہیں سینکڑوں ضخیم کتب احادیث ایسی ہیں جو ابھی قلمی مخطوطے پڑے ہوئے ہیں، جو چھپ ہی نہیں رہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو چھاپ نہیں رہا ابھی تک، قلمی مخطوطے۔ مجھے محترم شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی، جب میں صادق آباد ان کے گیا شہر میں، وہاں میں نے ان کی جگہ پہ جمعہ پڑھایا، ان کا حکم تھا تعمیل کے لیے، تو وہ مجھے گھر لے گئے، تو شیخ محترم کا بہت بڑی لائبریری ہے، بہت بڑا مرکز ہے ان کا۔ انہوں نے مجھے کمپیوٹر پر دکھایا کہ حافظ صاحب یہ دیکھو، یہ سارے قلمی مخطوطے ہیں، اور میں باہر جاتا ہوں غیر ملکوں میں پیسے دے کے بھی قلمی مخطوطے خریدتا ہوں، قلمی ہارڈ ڈسک پہ لے آتا ہوں۔ یہ میرے پاس سب پڑے ہوئے ہیں جو ابھی دنیا کے اندر مطبوع نہیں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں چھپے، اور وہ قلمی نسخے ہی بیچ رہے ہیں لوگ، اور قدردان خرید رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کا میں نے مطالعہ شروع کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اس میں سے وسیع علم کا خزانہ دکھائی دیا۔ تو عالم کی فضیلت بھائیوں سب پر، آپ خریدتے ہیں پلاٹ، آپ خریدتے ہیں گاڑیاں، آپ خریدتے ہیں کوٹھیاں، آپ خریدتے ہیں بزنس کرتے ہیں، مارکیٹیں دکانیں خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جدھر کسی کا رخ ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار میں بڑھاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے علماء کرام کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ پیسے ہوں تو حدیث کی کتاب دے، پیسے ہوں تو فلاں کتاب میں لے لوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس میں بڑا ذخیرہ ہے، فلاں حوالے میں نے پڑھے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہے، مگر افسوس میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ ایسے ابھی میں کہہ رہا تھا گھر میں حافظ طلحہ صاحب کو کہ بیٹا موجم کبیر طبرانی اور موجم اوسط طبرانی، یہ 2 کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اور وہ موجم کبیر طبرانی اتنی بڑی کتاب ہے، وہ کو 500 1000 2000 5000 کی نہیں ہے، وہ ضخیم کتابیں۔ تو علماء کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ خزانہ جمع کریں۔ شیخ محترم جناب قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، وہ یہاں لاہور میں پڑھاتے تھے جامعہ رحمانیہ کے اندر، یہیں پہ رہائش تھی۔ وہ اپنے گاؤں میر محمد گئے کسی موقع پر، تو گھر میں تالے لگا دیے، چور آیا، اس نے موقع پایا، اندر داخل ہوا، کسی طرح تالے شالے توڑ کے جو اثاثہ سامان تھا نا وہ لپیٹ کے لے گئے۔ آئے تو کھولا، تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے، گھر میں سامان دیکھا تو بہت سارا نقصان ہو چکا تھا، چوری ہو چکی تھی۔ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ تعالی، وہ وہاں شیخ الحدیث تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا افسوس کرتے ہوئے گئے، شیخ بھی ان کے گھر افسوس کے لیے گئے کہ آپ کی چوری ہوگی، نقصان ہو گیا، کتنا کو نقصان ہوا، ذکر ہوا، بھی چیز لے گیا، وہ بھی لے گیا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، یہاں سے اٹھایا گیا، اتنا زیور اتنے نقدی بھی تھی۔ شیخ لائبریری میں بیٹھ کر اس طرح دیواروں کے ساتھ لگی کتابوں کے ریکوں پہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کتاباں تو نہیں چوری ہوئی ہیں، یہ خزانہ بچ گیا۔ قاری صاحب فرمانے لگے ہاں یہ بچ گیا ہے، اصل میں چوروں کو یہ پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کے بس کی بات نہیں تھی،
اس لیے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ فرمانے لگے اگر یہ خزانہ علم کا آپ کے پاس ہے وہ بچ گیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اصل خزانہ تو یہ ہے، اصل دولت تو یہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وہ دنیا کی دولت اور دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قاری صاحب مدینہ یونیورسٹی میں رہے، عرب کے اندر آج بھی، پہلے بھی ان کا بہت نام تھا، وہاں سے انہوں نے بہت علمی اثاثہ کتابیں خریدی تھی جو یہاں سے نایاب، کمیاب، یہاں سے نہ ملنے والی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ علم سیکھتا رہتا ہے، آپ بھی ہمت نہ ہاریں، مرتے دم تک سیکھیں۔ لوگ تو کہتے ہیں محض سے لے کر لاحد تک علم سیکھو، آپ بھی علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ سکھاؤ۔ 3 سال کی کیا حیثیت ہے؟ 3 سال میں آپ کا بچہ پہلی کلاس میں پہنچتا ہے، نرسری پریپ اول، یہ کیجیاں چھیجیاں طے کرتے ہوئے 3 سال لگاتا ہے، پہلی کلاس میں پکی میں پہنچتا ہے، بس پکی میں۔ پرانے زمانے میں کچی پکی کہا کرتے تھے نا آپ لوگ، ہم کہتے ہیں ہم 3 سال کے اندر آپ کو صحیح البخاری پڑھا دیں گے، آپ کے بچوں کو 3 سال میں مستند عالم بنا دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرو، مگر قسمت والوں کے سوا کو رابطہ ہی نہیں کرتا، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی۔ فواد چودھری کی باتیں یاد رہی، محمد رسول اللہ کی باتیں بھول گئے۔ وہ کہتا ہے مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی چندہ خور، مولوی فلانے، مولویوں نے کرونا بڑھاتا ہے، مولویاں تو فلانی چیز پھیل گئی ہے، مولویاں دہشت گردی پھیل گئی ہے۔ اس ظالم کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں ہم، اور دین سے، مولویوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو یاد رکھو، میں اور آپ اپنے بچوں کو علم پڑھاتے ہیں، ڈگریاں لے کے دیتے ہیں، بڑی بڑی سندات، بڑے بڑے ڈپلومے ہم انہیں کرواتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، میں نہیں، کسی دنیا کے مفتی اعظم سے پوچھ لیں جا کے، پاکستان یا غیر پاکستان سے، کہ یہ ڈگریاں، یہ یونیورسٹیز اور کالجز کی یہ ڈگریاں، یہ ڈپلومے، یہ سارا کچھ کیا مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا؟ پوچھ لیں کسی سے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ایم اے کروایا، ایم ایڈ کروایا، فلاں ڈگری انجینئرنگ کے اندر فلاں ڈگری حاصل کی، یہ میرے کام آئے گا مرنے کے بعد؟ وہ مفتی، وہ عالم کسی مکتب فکر کا ہو، جاؤ پوچھو جا کے، جاؤ، وہ کہے گا نہیں، یہ تیرے کام نہیں آئے گا، یہ ڈگریاں تو اس کے اپنے کام بھی نہیں آئیں گی مرنے کے بعد، تیرے کام کیا آنی ہے؟ ڈگری ہولڈر کے اپنے بھی کام نہیں آئیں گی مرنے کے بعد۔ بھائیو، پھر قابل غور بات نہیں ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری کی بات ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا اس تعلیم کا کیا فائدہ جو تو مر جائے تو تیرے بیٹے کو دعا بھی جنازے کی مانگنی نہ آتی ہو، باپ کو غسل دینا نہ آتا ہو۔ فون کرتے ہیں لوگ، پہلی اطلاع جی میرے بابو فوت ہو گئے ہیں، باپ فوت ہو گئے ہیں، انا للہ۔ پھر آتا ہے 2-4 گھنٹے کے بعد، حافظ صاحب غسل کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے ابو کو غسل دینا ہے تو اس کا ذرا طریقہ بتا دیں پلیز۔ اور باپ نو غسل دین دا طریقہ نہ سکھایا جن ڈگریوں نے، انہوں نے بھائیوں آپ کو جنت کی راہ کیا دکھانی ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ ایک تلخ ضرور ہے لیکن ہے حقیقت، اس کو تلخ حقیقت کا نام دے لیں۔ یہ یہاں تک ہے، قبر تو پہلے پہلے، موت تو پہلے پہلے، موت کے بعد بھی نہیں، قبر کے اندر بھی نہیں، پیچھے پیچھے کام آئیں گے، نوکری اچھی مل جائے گی، تنخواہ اچھی مل جائے گی، اچھی عزت دار جناب افسری مل جائے گی، کسی فیکٹری کے اندر جی ایم لگ جائے گا، اعلیٰ ڈگریاں ہیں، اعلیٰ مقام ہے، بڑی تعلیم ہے، بس فرشتے پوچھیں مر ربو کا، تو اس ڈگری نے نہیں بتانا، وہ کس نے بتانا ہے؟ کہ رب کے قرآن نے بتانا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث نے بتانا ہے، وہ پڑھو لوگو، وہ پڑھو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم دین کی فضیلت عام لوگوں پر ایسے ہے
جیسے محمد الرسول اللہ کی فضیلت صحابہ تم پر ہے، جیسے امت پر نبی کی شان ہے، ایسے لوگوں پر نبی کی امت پر عالم دین کی شان بلند ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا عالم دین کی فضیلت ایسے ہے، ساری دنیا پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو منکر ہو کے کافر ہو کے مرے، یہ تو نبی کی حدیث ہے، اس کا انکار تو کافر ہونا ہی ہے۔ کوئی اگر عالم دین کو نہیں مانتا کہ اس کی فضیلت اتنی، وہ اس قدر قابل عزت و تکریم ہے، تو اس کی مرضی۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وہ علماء تھے جو حق کی خاطر قربانیاں دینے والے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے نہیں ان کو فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ بیٹا وارث بنتا ہے باپ کی فیکٹری کا، بیٹا وارث بنتا ہے باپ کے کاروبار کا، بیٹا وارث بنتا ہے باپ کی سیاست کا، بیٹا وارث بنتا ہے اپنے باپ کی جاگیر کا، اپنے باپ کے گھر بار کا، مگر علماء وارث بنے محمد رسول اللہ کی قرآن و حدیث کے علم کے، اس علم کے وارث۔ یہی تو بھائیو بات تھی کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو بتایا تھا، مہاجرین کو 100 اونٹ دیے، بہت دیا، انصاریوں کو کچھ نہ دیا۔ انصاریوں میں سے جو نوجوان تھے ان کے دل میں آیا کہ یار جہاد تو ہم نے بھی کیا، یہ مال غنیمت ہماری تلواروں کی وجہ سے بھی آئی، ہم نے بھی جانیں کٹوائیں، ہم نے بھی زخم کھائے، مگر دے سارا ان کو دیا مال غنیمت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے اجلاس بلا لیا انصار و مہاجرین کا۔ مہاجرین کو کہا پیاریو، آپ کی طرف سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے بھی جانیں دی، ہمارے بھی خون بہے، ہماری بھی تلواریں کودی اس میدان کے اندر، مگر ہمیں کچھ نہیں دیا، انہیں دے دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، رب کعبہ کی قسم ہم میں سے کسی نے بات نہیں کی، ہمارے نوجوان لڑکوں نے یہ بات کی، بچے تھے، ینگ بلڈ تھے، نما خون، ان میں سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی، ہم معذرت چاہتے ہیں، اللہ جانتا ہے ہم نے کچھ نہیں کہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، بچوں سے ایسی باتیں جذباتی سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن سنو، کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ سونا چاندی لے کے جائیں، درم و دینار لے کے جائیں، لوگ اپنے گھروں میں اونٹ اور بکریاں گائے لے کے جائیں، مال غنیمت لے کے جائیں، دنیا کا مال؟ تم انصاریوں اگر جنت میں گھر اپنے گھروں کو لے جانا چاہو گے تو محمد الرسول اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے رب کی توفیق سے تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے لگے، فالحمدللہ اللہ کے پیغمبر ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے۔ وہ شاعر نے اس کا کیا ہے ترجمہ پنجابی میں، وہ کہتے ہیں 100 بار اسی ہاں راضی، 100 بار اسی ہاں راضی، تے کریے شکر ربانا، ساڈے حصے محمد آئے تے سرور دو جہانا۔ لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد تے جنت تک پہنچاوے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں انبیاء کے وارث، ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں ہوتے، ان کی بیٹیاں بھی نہیں ہوتی۔ آج بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے باغ فتح پر، لیکن سن رکھی ہے حدیث، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے
پیارے پیغمبر کی اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، دنیا کا مال اگر ہم چھوڑ کر جائیں تو وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، ہمارے اہل و عیال یا بیویوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ابو بکر نے حصہ مارا تھا، ابو بکر نے ظلم کیا تھا، یہ تو جناب انصاف پہلے دن سے نہیں ملا۔ ایک دنیا کی بندری بولتی ہے، کہتی ہے یہ تو پہلے دن سے انصاف نہیں ملیا۔ میں اپنے شاگردوں کو کہتی ہوں کہ یہ تو روز اول سے ہی، جب فاطمہ پہلے خلیفے کے پاس آئی تھی اپنا حق لینے، انہوں نے اس کو خالی موڑ دیا تھا، یہ تب سے ہی ظلم زیادتی حق تلفیاں جاری ہیں معاذ اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کا نام میرے زبان پر آئے تو اللہ کی قسم اس کو میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سمجھوں گا، ان کے لیے دعا کرنا میری جنت کی بہار بنے گی اللہ کی توفیق سے۔ میرا ایمان ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ جنت کی خواتین کے سردار ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ابو بکر نے فاطمہ زہرا کو تو نہیں دیا تھا حصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کیا عائشہ اپنی بیٹی کو دیا تھا؟ ہاں اپنی بیٹی کو تو نوازا ہوگا نا، بیویوں کو تو دیا تھا، بیٹی کو محروم کیا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ کا خوف کرو۔ قرآن مجید نے جہاں حقوق بیان کیے ہیں بیویوں کا بھی حصہ بیان کیا ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو آدھا ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا اولاد کی صورت میں، تمہیں آدھا ملے گا، پھر چوتھا ملے گا اولاد کی صورت میں، بیویوں کو چوتھا حصہ کل جائیداد کا ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اولاد کی صورت میں 8واں حصہ انہیں ملے گا۔ کیا انہیں دیا تھا؟ جب انہیں بھی نہیں دیا، انہیں بھی نہیں دیا، انہیں بھی نہیں دیا، تو ان کو بھی نہیں ملا۔ آپ کی جائیداد تو تقسیم ہوتی ہی نہیں۔ لا نورث ما ترکنا، ہاں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ خون کے بل بوتے پر نہیں ہے، خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی اور طہارت اور علم کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا ہمارا ورثہ جو ہے میں دنیا میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ رب کا قرآن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کا فرمان ہے۔ وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، باقی بھی لے لے، سب لے لے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلوغ المرام کے مقدمہ میں فرماتے ہیں، جب یہ حدیث کا اقتباس کوٹ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اکرم بہم وارثا و موروثا، کس قدر یہ یار قسمت والے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی ورثہ دیا۔ یہ امام بخاری بنے، یہ امام مسلم بنے، یہ امام مالک بنے، یہ امام شافعی بنے، یہ امام احمد ابن حنبل کہلائے، یہ امام ابن تیمیہ کہلائے، یہ امام ابو حنیفہ کہلائے، یہ بزرگان دین۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کردار کے اتنے اونچے، کسی نے کہا اوہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، امام صاحب کی جیب میں تھیلی دیکھ لی، پیسوں کا ذرا ترچھی آنکھ سے دیکھ لیا، کہنے لگا اوے میری لال رنگ دے کپڑے دی تھیلی ہو دے چھے پیسے نے انہیں 5,000 دے نوٹ نے، جو نقشہ اس نے دیکھا تھا وہ شور مچا دیا کشتی کے اندر، کشتی میں بیٹھے ہوئے، وہ تھی تو امام بخاری کی، مگر اس عیار نوسر باز نے جب دیکھا، کلر دیکھ لیا کپڑے کا اور اس میں 5,000 کے ہزار کے نوٹ دیکھے نا، تو وہ وہی شور مچا دیا، اتنے پیسے میرے یار، 5,000 کے ہزار کے 500 کے کلر کی تھیلی ہے، یہ اس کی ڈوری ہے، وہ نشانیاں جیسے اپنا بٹوا اپنا پرس بتانا شروع کر دے، اس کلر کا پرس ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ امام صاحب بھانپ گئے کہ یہ بدبخت نے دیکھ لیا، اب مجھے یہ گندا کرے گا، اگر یہ تھیلی تلاشی میں تلاشی لوں گا، میں سب مجھے تلاشی دوں، میرے پاس ابھی تھی ابھی مجھ سے گم ہوئی ہے، میں تلاشی لوں گا۔ اس نے ناچنا شروع کر دیا کشتی کے اندر۔ امام صاحب نے چپکے سے وہ تھیلی نکالی، ہاتھ نیچے کیا، دریا کے اندر دریا برد کر دیے، سارے نوٹ ساری دولت۔ کہا اگر مجھ سے نکل آئی میں لاکھ قسمیں اٹھاؤں، کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، کہنا وہ سچا سی بابے کو نکلی ہے تھیلی، وہ صحیح کہندا سی، اے مولوی کو نکلی ہے۔ کئی فواد چودھری اپنے دور کے بدبخت علماء کی اور ائمہ دین کی پگڑیاں اچھالنے والے،
آتے جاتے رہتے ہیں۔ امام صاحب نے چپ کر کے دریا میں بہا دی۔ جب ساروں کی تلاشی لی، کسی کے پاس تھیلی نکلی کوئی نہ، ہوتی تو نکلتی۔ لوگوں نے اسی کو ملامت کیا، جا کے گھر سٹ کے آ گیا بدبختہ، سانو چور بنا انڈیا، عزت دار لوگ نے، تو انہوں نے شرم نہیں آتی تلاشیاں لے انڈیا، کہیں اور رکھ کے بھول گیا ہوگا یا گرا دی ہوگی، جا کام کر جا کے۔ بے عزت ہوا، کشتی کنارے لگی، سب لوگ اپنے اپنی راہ پہ چل پڑے۔ یہ شخص پیچھے پیچھے امام صاحب کے جا کے پیچھے سے کندھے سے ہاتھ رکھ کہنا بابا جی میں نے معاف کر دینا، آپ کے پاس میں نے وہ تھیلی دیکھی تھی، ٹھیک میری نوسر بازی یا مکاری یا عیاری تھی، آپ کے پاس تھیلی بھی تھی، اس میں یہ نوٹ بھی تھے، میں نے دیکھے کافی تھدی نوٹوں کی، یہ سارا میں نے مشاہدہ کیا تھا، مگر وہ تھیلی گئی کدھر؟ آپ یہ مجھے بتا دیں آپ نے کہاں پھینکی؟ امام صاحب فرمانے لگے میں نے وہ دریا بہا دی تھی، دریا برد کر دی تھی۔ اتنے نوٹ دریا میں گرا دیے؟ فرمانے لگے میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں، نبی کا وارث ہوں، قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہوں، حدیث کی کتاب میں جمع کر رہا ہوں، ترتیب دے رہا ہوں، حدیث پہ مشتمل کتاب، اگر میرے سے وہ تھیلی نکل آتی، تیرے جیسے بدبخت بعد میں نقل کرتے، کتابوں میں لکھ جاتے، فواد چودھری جیسے اچھالتے رہتے، کہاں ہاں دیکھا ہے تمہارے امام بخاری کو جس سے چوری کا مال برآمد ہوا تھا۔ مجھے گندا کرنا تھا، مجھے علماء کو گندا کرنا، در حقیقت دین کی تضحیق کرنا ہے، دین کو خراب کرنا ہے، دین سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا ہے، اس لیے میں نے وہ دریا برد کر دی۔ میں نے کہا اللہ یہ دنیا کا مال جاتا ہے تو جائے، تیرے دین سچے پر آنچ نہ آنے پائے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ ہیں وہ علماء کرام۔ جاؤ کو ڈھونڈ کے لاؤ امام احمد بن حنبل جیسا جس نے ایسی قربانی دی تھی، خلق قرآن کے معاملے میں دوبارہ رہتی دنیا تک کسی مائی کے لال نے خلق قرآن کے مسئلے کو نہیں اٹھایا، ایسی قربانی دی۔ 3 ادوار حکومت میں مار کھاتے رہے، 3 خلیفے بدل گئے، اور امام صاحب فرمایا کرتے تھے میری حقیقت تمہارے پاس جس دن میں مرا نا اس دن کھلے گی، تمہیں پھر پتہ چلے گا۔ آج تو تم مجھے رول رہے ہو، بھنگیوں چرسیوں پوڈریوں کے ساتھ مجھے جیل میں بند کیا ہوا ہے، آج میری تضحیق اور تحقیق کا یہ عالم ہے، لیکن تمہیں ایک دن پتہ چلے گا۔ جب فوت ہوئے تو خلیفہ وقت اپنے بالا خانے پہ چڑھا، اس نے ذرا سے نظر کی، وہ دنیا کدھر جا رہی ہے، گلیاں بازار بھرے ہوئے ہیں، ایک ہی طرف سب رخ ہے، اور یہ کائنات کہاں آ گئی بغداد میں اتنی، اور یہ کدھر کو رخ ہے؟ کہا گیا آپ کو پتہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل فوت ہوئے ہیں، ان کے جنازے کے لیے دنیا جا رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے علماء کہ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آپ کی محبت ان کے ساتھ، آپ کا پیار ان کے ساتھ، اچھے ذہن والے آپ موجود، پھر گندی ذہنیت والوں کا کچھ نہیں۔ کئی مولویوں نے اعلان کیا فواد چودھری جدن مر گئے دا جنازہ تک نہیں اسی پڑھنا، زندگی میں اعلان کر دیا۔ سلمان تاثیر مرا، اس کا جنازہ کون پڑھاتا تھا؟ کوئی تھا پڑھانے والا؟ کوئی مولوی نہیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا تھا، سب کہتے دا جنازہ اسی نہیں پڑھنا۔ مگر علماء کی حالت کہ لاکھوں لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھنے کے لیے جوک در جوک جا رہے ہیں، لوگ کرووں میں بالٹیوں میں پانی لے کر، جیسے محرم میں تم سبیلیں دیکھتے ہو حال تشیع کی، اس طرح جناب گلیوں بازاروں میں بالٹیاں پانی کے بھر کے کہہ رہے ہیں آؤ جناب ہم سے وضو کر لو، اتنے بڑے امام کا جنازہ پڑھنا ہے، ہم آپ کو وضو کروا دیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ جنازے کی ہیبت دیکھ کر 20,000 یہودی کافر کرسچن عورتیں اور 40,000 مرد مسلمان ہو گئے، اتنا بڑا جنازہ، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ جیسے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب چرچا ہوا ان کا کہ علامہ فوت ہو گئے، علامہ مر گئے، علامہ ایسے ہو گئے، اخباروں نے لکھا، میڈیا نے بتایا، پرنٹ کیا اور الیکٹرونک کیا میڈیا، ساروں نے جب اس کوریج دی
تو لوگ تجسس پیدا، یار وہ کون علامہ؟ بے نظیر بھٹو نے بھی اس وقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی سی ڈی منگوا کے ان کی تقریر سنی، یار وہ کون تھا علامہ اتنا بڑا؟ تو جب اس نے اس بے باک شیر اسلام بطل حریت کا خطاب سنا تو وہ پکار اٹھی کہ اس شخص کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اتنا بے باک، اس کو کون برداشت کرتا ہے؟ اس کو راہ کا کانٹا سمجھ کے ہٹایا جاتا ہے۔ میرے قابل قدر بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو خواب میں ملے، انہوں نے سوال کیا، استاد مکرم اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے اللہ نے ارشاد فرمایا تو نے خلق قرآن کے مسئلے پر جو سنگے گراں بن کے ان حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور سختیاں جھیلتے رہے، مجھے تیری قربانی اتنی پسند آئی، میں تجھے جنت کا اعلیٰ فردوس درجہ عطا کرتا ہوں۔ اور ساتھ مجھے اللہ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل میں اتنا راضی ہوا جو جوک در جوک تیرے جنازے پر گرمی میں بھاگے آ رہے تھے، مجھے ان پر اتنا پیار آیا کہ میرے دوست کے جنازے پر آ رہے ہو، میرے پیارے کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہو، جاؤ احمد بن حنبل کو تو معاف کرتا ہوں، جنہوں نے جنازہ پڑھا میں انہیں بھی جنت عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ ہے قربانیاں، مگر افسوس آج اس جیسے عالم کہاں ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ وہ کہاں امام بخاری، وہ کہاں امام ثوری، وہ کہاں سفیان بن عیینہ، وہ کہاں علی بن مدینی، وہ کہاں امام حویدی، کہاں ابن حبان، وہ کہاں امام ابن خزیمہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام بہقی، وہ تو بڑے بڑے ابن تیمیہ، ابن قیم نام ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے اندر تو آج دین کے طلباء ہی باقی رہ گئے، افسوس کے ساتھ کہ وہ بھی تیزی سے جا رہے ہیں۔ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث اور محتمم جناب شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی نصف رمضان المبارک میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جامعہ محمدیہ اوکاڑا کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد پیارے ہو گئے۔ حافظ ثناء اللہ پنچھ روڈ والے بزرگ پروفیسر عالم دین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی بزرگ عالم دین جن کے اخلاص کے پیکر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ جناب مولانا محمد یونس بٹ صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد صاحب قطب کثیرہ کے مترجم اور مصنف اللہ تعالیٰ کو ابھی پیارے ہو گئے۔ اور بابا قرات قراء کے بے تاج بادشاہ پاکستان کے اندر جنہوں نے تقریباً 70-80 سال قرآن مجید کی خدمت کی، جناب قاری محمد یحییٰ رسول نگری جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حفاظ اور قراء پیدا کیے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا رحمت اللہ ربانی آپ کے لاہور کے عالم دین لوکو ورکشاپ کے پہلے شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حافظ عبد الحنان فیصل آباد والے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ سارے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، افسوس ان کا جب بھی یاد کرتا ہوں دل بہت مغموم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہالت جس وقت چھا جائے گی لوگ عالم ڈھونڈیں گے تو جہلا ہی انہیں ملیں گے، فسئلوا ان سے جا کر مسئلے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، گمراہی کے چراغ ہوں گے۔ آج جو علماء بیمار ہیں ان کی بھی جتنے میں نے گنائے ہیں ان سے ڈبل فوت ہوئے ہیں، جو میں نے گنائے ان سے ڈبل فوت ہوئے ہیں، اور اتنے ہی بیمار ہیں یہ کرونا کی وجہ سے۔ علماء بیچارے
اللہ پر توکل کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک شخص وہاں سے بھاگا آتا ہے، وہ جناب محترم قاری صاحب تشریف لائے ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب ہمارے ہیں جناب۔ بھاگ کے آگے جب وہ ملتا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ وہاں سے وائرس ٹچ کرتا ہے۔ اس کے جنازے میں بغیر جان کی پرواہ کیے علماء جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، وائرس اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یا اللہ عالم جو بھی ہو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بیمار علماء کو صحت یاب فرمائے۔ ظلو وا ظلو، وگرنہ تو یو مرزا انجینئر جیل میں اس جیسے ہی رہ جائیں گے آ جا کے۔ اس کو ابو یحییٰ نور پوری نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ دوں گا اس شخص کو انعام جو اس انجینئر کو میرے سامنے لا کے بٹھائے اور قرآن مجید میں کھول کے دوں گا، اوپر دیکھ کے جہاں سے میں نکالوں گا ایک صفحہ ایک پیج صرف اوپر دیکھ کے صحیح پڑھ دیں، میں 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا مجھے اس کے سامنے پہنچانے والے یا اس کو میرے سامنے لانے والے کو۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں مبالغہ نہیں کرتا، ہاں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی نور پوری کی قبر میں نہیں جانا، اگرچہ وہ میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں۔ اس کو ایک پیج قرآن مجید کا ایک صفحہ اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی قسم میں نے اٹھائی ہے، نہیں آتا۔ اس کو پڑھتا ہوا دیکھا ہم نے، اور وہ چھایا ہوا ہے کہ جناب میرے 3 لاکھ سے زیادہ لائک کرنے والے ہیں، میں بڑا مقبول ہوں، میں بڑا منظور ہوں۔ اور ہے وہ شیعہ رافضی، غلاظت کا بھرا ہوا، صحابہ کے بارے میں بولنے والا، غلط زبان استعمال کرنے والا، نالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی کہا جا رہا ہے اور کردار کشی بھی ان کی کر رہا ہے۔ افتوا بغیر علم، بغیر علم کے جہالت کے تیر چلائیں گے۔ ظلوا وا ظلوا، نیٹ پر اس کے آئے ہوئے ہیں، اس کے بھی اور اس کے بابا کے بھی، کہ پہلے کچھ کہتے اب کچھ کہتے، پہلے کچھ کہتے، ان کی اپنی باتوں میں اتنا تضاد ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل ہے کہ وہ بغیر دیکھے شاکے سارے فواد چودھری بنی جاندے ہیں، چل اسی بھی ایسے پاسے، اسی بھی ایسے پاسے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگوں کا حال ہوتا وہ ڈنگروں کی طرح ہوتے۔ ڈنگروں کو کیا پتا کہاں جانا ہے، کہاں چرنا ہے، کہاں چگنا ہے، واپس کیسے آنا ہے، ان کا چرواہا انہیں چراتا ہے، لوگوں کو عالم دین ہی بتلاتا ہے اور راہ راست پہ لاتا ہے۔ امام ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچتی ہے نا کہ اس اہل سنت میں سے سنت پہ عمل کرنے والا عالم دین فوت ہو گیا، قسم سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا کو بازو کٹ گیا ہے، میرے جسم کا حصہ کو گر گیا ہے۔ اللہ، امام ابو الدرداء صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں جیسی ہے، جیسے ستاروں سے راہ ملتی ہے نا ایسے علماء سے دین کا پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگی نا تو اس وقت ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، بخیلی آ جائے گی، حرج عام ہو جائے گا۔ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل، قتل۔ آج سب کچھ ویسا ہی ہے۔ آج علماء کرا رہے ہیں کہ ہم تمہیں مفت پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں سے فیس بھی نہیں لیں گے اور تمہیں کتابیں بھی اپنی طرف سے دیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، آپ صرف 3 سال ہمیں اپنا بچہ دے دو۔ کہتے نہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت ضائع کرنے والی گل ہے۔ انہیں 3 سالاں جو 3 کلاساں اتنے چڑھ جانا ہے، تو پہلے بھی میں عرض کر جاؤں پکی جی جانا ہے 3 سال شروع تو لے لو، نرسری پریپ اول، KG1 KG2 اول، چلو ایتھے کو جانا ہے نا 3 سال۔ ہم نے آپ کو انشاءاللہ جنت کی راہ تک، شاہراہ تک چھوڑ کے آنا ہے۔ لے ہن اگو جوانہ تیرا کامی راواں تینوں ساریاں دس دتیاں نے، اگو تریا جی اللہ دے سہارے، انشاءاللہ سیدھا جنت پہنچے گا۔ اللہ دے نبی نال ملاقات ہوئے گی، اللہ نال ملاقات ہوئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل